گزشتہ ہفتے شاہراہ قراقرم پر چلاس کے نزدیک ایک اندوہناک، افسوسناک، شرمناک واقعہ رونما ہوا، جس نے اہل گلگت بلتستان کو افسردہ کیا، سوگ کی فضا قائم ہوئی اور پوری دنیا میں لوگ اس واقعے کے بعد انگشت بدندان ہوئے۔ نہایت دلخراش واقعہ، ظلم و بربریت سے اگر موازنہ کیا جائے، انتہائی ظالمانہ اور سفاکانہ عمل، لیکن اس واقعے کے بعد محسوس یہ ہوا کہ اب گلگت بلتستان بدل رہا ہے۔ اب وہ گلگت بلتستان نہیں رہا کہ کسی واقعے کے تناظر میں مسلکی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر یا جو ہے وہ خاموشی اختیار کی جائے یا دبے الفاظ میں حمایت کی جائے یا جو ہے وہ کھل کر حمایت کی جائے۔ الحمدللہ یہ خود اپنے طور پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ دیامر والوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں بلکہ پورے اہل گلگت بلتستان کے لیے لمحہ فکریہ تھا، جو مسلسل پے در پہ واقعات اور جو سفاکیت کا، درندگی کا اور اسلام کی تعلیمات سے دوری کا جو مظاہرہ مسلسل شاہراہ قراقرم پر کیا جا رہا تھا، یہ پورے اہل گلگت بلتستان کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ ایسے واقعات اہل دیامر کی طرف انگلی اٹھانے کا نہیں ہوتا، سوچنے کا ہوتا ہے، غور کرنے کا ہوتا ہے۔ مجھے تعجب ہوا، افسوس بھی ہوا، اسمبلی کے فلور پر کچھ لوگوں نے موازنہ کرنے کی کوشش کی۔ نہایت غیر سنجیدہ عمل، غیر سنجیدہ سوچ اور بدنیتی پر مبنی سوچ تھی۔ دیکھیں، ایک آبادی ہوتی ہے، اس آبادی میں مخلوط لوگ ہوتے ہیں، ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر یعنی لسان بولنے والا، ہر علاقے سے تعلق رکھنے والا، ان کی مخلوط آبادی ہوتی ہے۔ ان مخلوط آبادی میں تنازعات بھی اٹھتے ہیں، فسادات بھی پھوٹتے ہیں، اختلافات بھی جنم لیتے ہیں، بچوں بھی لڑتے ہیں، اور انسان کی جو ہے وہ اگر کم ظرفی ہو تو اگر دونوں فریق میں سے ان کی زبان الگ ہو، مسلک الگ ہو، تو اسے مسلکی رنگ بھی دیا جاتا ہے، لسانی رنگ بھی دیا جاتا ہے۔ تو مخلوط آبادیوں میں بھی اگرچہ یہ شدت پسندی، یہ گالم گلوچ، یہ قتل و غارت گری، یہ خون ریزی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، لیکن مخلوط آبادی، انسانی آبادی ہونے کے ناطے ممکن ہے کہ انسان کے یہ کمزور پہلو سامنے آ جائے۔ لیکن وہاں جہاں مسافر ہے، اس کو کبھی پہلے تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو جانتے ہی نہیں ہو، نہ اس سے کبھی تمہاری لڑائی ہوئی، نہ بھی تم کبھی ہاتھا ہاتھا پائی ہوئی۔ وہ مسافر ہے، وہ سفر کر رہا ہے، وہ گھر بار میں یہ کہہ کر گیا کہ میں علاج کرنے جا رہا ہوں، میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں دیار غیر جا رہا ہوں۔ گھر والوں سے اسی حوالے سے مل کر گیا، نہتہ ہے، مسافر ہے، نہتے ہونے کے اعتبار سے مظلوم ہے،
مسافر ہونے کے اعتبار سے بھی یہ مظلوم، بے گناہ ہونے کے اعتبار سے بھی مظلوم۔ ایسے مظلوموں پر ہاتھ اٹھانا درندگی کی بدترین مثال ہے، شرمناک ترین واقعہ۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا، اسلحہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے حملہ آور کو روکا جائے۔ اسلحہ کی آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم حملہ آور ہو جاؤ۔ پرمٹ دینے والے، لائسنس دینے والے اسی بنیاد پر دیتے ہیں، اگر کوئی تم پر حملہ آور ہو دفاع کرو۔ اور مجھے تعجب ہوا کہ کچھ ایسے کلپ چلائے گئے جہاں پر کچھ لوگوں نے اسلحہ کی نمائش کرتے ہوئے مجاہدین کا نام دیا۔ میں تمام تر ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ اسلحہ چلانے والے، حملے کرنے والے، نہتے مسافروں کو مارنے والے مجاہد نہیں ہیں۔ مجاہد وہ ہیں کہ جنہوں نے بچایا، مجاہد وہ ہیں جنہوں نے خون کے عطیات دیے، مجاہد وہ ہیں کہ جنہوں نے اس دہشت گردی کی مذمت کی، وہ اصل مجاہد ہیں۔ لیکن گلگت بلتستان بدل رہا ہے، اور اس بدلتے گلگت بلتستان نے جس انداز میں اس دہشت گردی کی مذمت کی، یہ قابل ستائش ہے۔ اور میں یہاں اس جانب بھی توجہ دلاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے اسمبلی کے فلور پر اعتراف کیا کہ گزشتہ واقعات کے مجرم بھی نہیں پکڑے گئے۔ 88 سے لے کر اب تک کسی واقعے کا کوئی مجرم گرفتار نہیں ہوا۔ آج پورا گلگت بلتستان بصری سے لے کر خنجراب تک، ببوسر سے لے کر سیاچن تک، اور کھمبری سے لے کر آگے شندور تک، گلگت بلتستان کا ہر فرد دہشت گردی کی بھی مذمت کرتا ہے، شدت پسندی کی بھی مذمت کرتا ہے، اور عسکریت پسندی کی بھی مذمت کرتا ہے۔ آج کس سے ہم سوال کریں؟ جو ذمہ دار ہیں، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر امن قائم کریں، دہشت گردوں کا تعاقب کریں، وہ تو اتنے نرم مزاج ہیں، وہ صرف تعریف ہی سننا پسند کرتے ہیں، کوئی تنقید سننا برداشت نہیں کرتے۔ وہ نرم مزاج لوگ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی بات کرے کہ جناب کہاں ہیں ادارے، کہاں ہیں تحقیقات، کہاں ہیں خبر رساں خفیہ ادارے، کہاں ہیں؟ جبکہ پورا گلگت بلتستان دیامر ہو، وہ سکردو ہو، وہ گزر ہو، وہ گلگت ہو، اس پورے خطے کے اندر لوگ ایک دوسرے کا نسلوں کا ڈی این اے جانتے ہیں۔ ہر کسی کے پاس دوسرے بندے کا ڈی این اے موجود ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور خاندان کی خاصیتیں کیا ہیں، فطرت کیا ہے، رویے کیا ہیں، ساری چیزیں۔ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور واقعہ رونما ہونے کے بعد سب نے ہونٹ سی لیے۔ کون تلاش کرے گا؟ کون نشاندہی کرے گا؟ کون کیفر کردار تک پہنچائے گا؟ کون گلگت بلتستان کو اس مسلسل اس چہرے پر دھبا بننے والے داغ کو مٹانے کے لیے آگے بڑھے گا؟ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کا اعتراف ہمیں حوصلہ دے رہا ہے، لیکن صرف اعتراف کافی نہیں ہے، اقدام بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور
اہل گلگت بلتستان ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور دیامر سے جو دہشت گردی کے خلاف، عسکریت پسندی کے خلاف اور جو شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھی، اس آواز کو تقویت دی جائے تو انشاءاللہ یہ ہڈر کا واقعہ آخری واقعہ ثابت ہوگا۔ یہ متحمل نہیں ہو سکتا یہ خطہ، یہ پورا علاقہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف دیامر کے چہرے پر داغ ہے، نہیں، گلگت بلتستان کا حصہ ہے دیامر۔ دیامر کو منہا کر کے گلگت بلتستان بنتا نہیں ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس گلگت بلتستان میں بسنے والی تمام قومیتوں، تمام مسالک اور تمام ضلعوں، ڈویژنوں، جماعتوں، انجمنوں، تنظیموں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مسلسل پے در پے ایسے ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کرنا جس کی مثال شاید دنیا میں نہ ملے۔ ہاں کوئی مجرم ہو، کسی نے کوئی جرم کیا ہو، کسی نے کسی کی عزت پر ہاتھ اٹھایا ہو، سمجھ میں آتا کہ وہاں پر جو ہے وہ بدلہ لیا گیا۔ مسافروں کے کیا قصور ہے؟ اور ان کے تمام جزیات میں نہیں جانا چاہتا۔ لہذا ان تمام واقعات میں جو شہداء ہیں، ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، اور دیامر کے اندر سے اٹھنے والی آواز جس نے تمام عسکریت پسندوں سے اسلحہ اٹھانے کی بات کی، ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ جس شدت پسندی کے خلاف دیامر میں جغم غصہ پایا جاتا ہے، یہی کردار ہے قومی کردار، یہی گلگت بلتستان سے محبت کا کردار ہے، یہی آج کے زمانے میں جہاد ہے۔ وہ لوگ جہاد نہیں کر رہے کہ جو نہتے مسافروں پر گولیاں برساتے ہیں، جہاد وہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے سامنے دیوار بنے ہوئے ہیں، اصل مجاہد وہ ہیں۔ میں دیامر یوتھ کو مجاہد سمجھتا ہوں، ان علماء کو مجاہد سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف اور ایسے واقعات، گھناؤنے واقعات اور ظلم و بربریت سے تعبیر واقعات کی مذمت کی، وہ اصل مجاہد ہیں۔ لہذا دوہرا رویہ نہیں اپناؤ۔ ایک طرف جو ہے وہ تم کوئی ایک بچہ کسی اسلحے کے ساتھ اپنی تصویر سوشل میڈیا میں لگاتا، اس کا تعاقب کرتے ہو، اور کچھ لوگ مسلسل جدید ترین اسلحہ لے کر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور تم نے ہونٹ سی لیے، کیا وہ اتنے طاقتور ہیں؟ تم اتنے کمزور ہو گئے ہو؟ لہذا یہ دوہرا رویہ اس خطے کو ایک نیک شگون کا پیغام نہیں دے سکتا۔ لہذا ہم امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اب 88 سے لے کر اب تک کے تمام واقعات میں ملوث مجرموں کو گرفتار کیا جائے، اس خطے سے گزرنے والے شاہراہ قراقرم سے گزرنے والے تمام مسافروں کے جان مال کا تحفظ کا ذمہ دار حکومت ہے، وہ اپنا کردار ادا کرے۔